اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ یہ اپنی اپنی جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے دین کے دشمن تھے، اور موقع بموقع ہرزہ سرائیاں کرتے تھے۔ ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ دین میں کیڑے نکالیں، طعن و تشنیع کریں، اور خود تو ایمان نہ لائیں لیکن دوسروں کو بھی ایمان لانے نہ دیں۔ حضور کی اور صحابہ کی محنت کو فیل کرنے میں لگے تھے۔ مدینے میں منافقین مسلمانوں کے ساتھ رلے ملے تھے، گفتگو بھی ہوتی تھی، بیٹھکیں بھی ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، لیکن اندر سے وہ اسلام کے دشمن۔ ان کی رات دن کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ بھی ایمان چھوڑ دیں، اور مسلمانوں میں ان کو سب سے بڑا عیب یہ نظر آتا تھا کہ انہوں نے ایمان کیوں قبول کیا ہے۔ ورنہ ایمان جیسا خوبی والا دین یہ تو نہ صرف قبول کرنے کا دین ہے بلکہ دعوت چلانے کا دین ہے، دوسروں کی بھی اس کی دعوت دی جائے۔ اس لیے پہلے بھی تنبیہ فرمائی تھی اور اب بھی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو چوکنا رہو، اور یہود کو اور منافقین کو جگری دوست مت بناؤ، وہ کہیں مبادا تمہارے دین میں تمہیں نقصان نہ پہنچا۔
کیونکہ تمہارے دل کی باتیں معلوم کر کے جائیں گے، تمہارے پلان کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مشرکین کا بھی یہی عالم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ مواخات، بیٹھنے اٹھنے کا، بھائی چارے کا معاملہ تو ٹھیک ہے، مواسات اگر کرنا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، تجارت اور معاملات کرنا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن موالات، قلبی دوستی کے دل کی باتیں ان تک پہنچانا یہ نہ کریں۔ مبادا وہ تمہاری باتیں نکال کر لے جائیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، حالانکہ دین کو وہ نقصان پہنچا نہیں سکیں گے، لیکن احتیاطاً بتایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے اللہ سے ڈرو، اور جو حکم ہم نے دیا ہے اس پر اگر ایمان والے ہو تو عمل پیرا ہو جاؤ۔ ان کی بری عادتوں میں کئی عادتیں ہیں، کئی خصلتیں ہیں جن کو قرآن کریم جا بجا ذکر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ کبھی یہ نماز کا، کبھی عبادات کا، کبھی اذانوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، دین کو کھلواڑ بناتے ہیں اور مذاقیں اڑاتے ہیں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے اور رکوع میں جاتے تھے اور سجدے میں جاتے تھے تو یہود ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، حالانکہ اتنی بہترین عبادت ہے ان کے یہاں، چونکہ رکوع سجدہ نہیں تھا نماز میں، اس لیے وہ مسلمانوں کو مذاق بناتے تھے، ان کی عبادت پر فپتیاں کستے تھے۔ صحابہ کرام اس کو برداشت کرتے تھے۔ دو واقعات علماء نے بیان کیے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ اذان یہ شعائر اسلام میں سے ہے، جیسے قرآن شعائر اسلام میں سے ہے، جیسے کعبۃ اللہ شعائر اسلام میں سے ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شعائر اسلام میں سے، علامات میں سے ہے، ان کے ذریعے سے اسلام کا، دین کا خیال آتا ہے۔ ایسے ہی اذان بھی شعائر دین میں سے ہے کہ جب اذان پکاری جاتی ہے تو آدمی نمازوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو دین کا خیال آتا ہے، نماز پڑھنے کا عزم پیدا ہوتا ہے، ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ بلایا جا رہا ہے، ہم کو جانا ہے۔ تو جب مدینہ منورہ میں اذان ہوتی تھی تو ایک نصرانی تھا، وہ نصرانی جب بھی اذان ہوتی تو چلا چلا کے یوں کہتا کہ اللہ جو جھوٹا ہو اس کو تو جلا دے۔ ابو جہل نے غزوہ بدر کے موقع پر دعا کی تھی کہ اللہ جو حق والا ہے اس کو کامیاب کر دے، جو ناحق ہے اس کو ناکام کر دے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، حضور کو کامیابی عطا فرمائی، چونکہ آپ حق والے تھے، اللہ نے کامیابی دے دی۔ اور ابو جہل اور اس کے کئی سردار جو ہے وہ مارے گئے، اللہ نے نہتھوں کو کامیابی عطا فرمائی اور حق کی جیت ہو گئی۔ حق کی امتحان جیت ہوتی ہے، حق دبتا ہے لیکن مٹتا نہیں ہے۔
کسی نہ کسی دن ابھر کر وہ سامنے آتا ہے اور غلبہ پاتا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام سربلندیوں کے لیے آیا ہے، سرنگوں ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اب یہ بد دعا کرنے والے کا انجام کیا ہو؟ یہ بد دعا کرنے والے کا انجام یہ ہوا کہ اس کا لڑکا رات کو ایک دن چراغ لے کر گھر میں آیا۔ اس زمانے میں پکے مکان تو ہوتے نہیں تھے، جھونپڑوں کی طرح مکان ہوتے تھے، اور وہ چراغ میں سے ایک چنگاری اس کے گھر کے اندر لگ گئی۔ پورا خاندان سوتا رہا، آگ لگ گئی، سب جل کے مر گئے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جو جھوٹا ہو اس کو اللہ جلا دے، اللہ نے اس جھوٹے کو جلا کے خاک کر دیا۔ اب ایک غزوہ ہوا فتح مکہ کے بعد، غزوہ حنین۔ حنین میں ایک جگہ پر لشکر اسلام نے پڑاؤ ڈالا، اور اسلامی لشکر کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے پڑاؤ ڈال دیا جاتا تھا، پھر نماز کا مقام اور نماز کی جگہ طے ہوتی تھی، وہاں سب لوگ جمع ہوتے تھے، حضور امامت فرماتے۔ تو وقت آیا نماز کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کہی جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکریاں چرانے کا بڑا شوق تھا، جنگل میں جاتے تھے بکریوں کو لے کر، تو حضور فرماتے تھے جب نماز کا وقت ہو جائے تم اگرچہ اکیلے ہو پھر بھی اذان کہنا، کیونکہ جب تم اذان کہو گے تو جنگل کے درخت اور جنگل کے پتے اور شاخیں سب تمہارے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو بہت شوق سے اذان دیتے تھے۔ فرمایا اذان کہنے میں اتنی فضیلت ہے کہ یہ فضیلت اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کریں گے، وہ کہے گا میں اذان دیتا ہوں، وہ کہے گا میں اذان دیتا ہوں۔ آج اذان سے پیچھا چھڑاتے ہیں۔ مسجد میں تو کیا اذان دیں گے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دینے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، کتنوں کو تو اذان آتی ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ تو سیکھنے کی چیز ہے، اقامت سیکھنے کی چیز ہے، اذان سیکھنے کی چیز ہے، نماز سیکھنے کی چیز ہے۔ جہاں کوئی دین قبول کرتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کے حوالے کرتے تھے کہ اب اس کو طہارت سکھاؤ، اس کو پاکیزگی کے مسائل بتاؤ، اور اس کو نماز کا طریقہ بتاؤ، چونکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں۔ ایک زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر 2 اذانیں ہوا کرتی تھی رات کو۔ ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے سحری کے لیے، کیونکہ بہت سے روزے دار ہوتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو ان کے واسطے اذان دیتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اور جب فجر کا اذان کا وقت ہوتا تو ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا جاتا تھا، پکار کر صحابہ کہتے تھے اصبحت اصبحت، بھائی وقت ہو چکا ہے، عبداللہ اذان دیجئے، پھر وہ اذان دیتے تھے۔ اذان کے بڑے فضائل ہیں۔ اذان میں ایک جملہ بھی کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل دعوت اسلام ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعوت تامہ ہے۔ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا ہے اذان کے بعد۔
اور فرمایا جو پابندی سے یہ دعا پڑھے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روز محشر سفارش اس کو نصیب ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں بھی اذان دیتے تھے، حضر میں بھی اذان دیتے تھے۔ اذان کا حکم دیا۔ یہ علاقے والوں کے لیے نئی چیز تھی، اور چونکہ ابھی زیادہ لوگ ایمان لائے نہیں تھے اس علاقے کے، اس بنا پر انہوں نے ٹھٹھا کرنا شروع کیا، اذان کی نقل کرنا شروع کیا۔ یہ نقل کرنے والوں میں بڑے بھی تھے اور بچے بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے۔ اب چھوٹے تو شرارتی ہوتے ہیں، لیکن وہاں بڑے بھی شرارتی تھے۔ جب انہوں نے نقل کرنا شروع کیا تو شور ہو گیا ایک دم اذان کے ساتھ۔ حضور نے حکم دیا کہ کون شور کر رہے ہیں ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ سب بچے بھاگ گئے، ابو محذورہ ہاتھ میں آ گئے۔ کہا ان کو سامنے بٹھاؤ۔ اذان ہو گئی۔ کہا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا میں نقل کر رہا تھا۔ دوسرے کہاں ہیں؟ کہا وہ سب بھاگ گئے۔ کیوں نقل کر رہے تھے؟ کہا مذاقاً نقل کر رہا تھا۔ اذان یاد ہوئی؟ کہا جی ہو گئی۔ اچھا سناؤ۔ اب اذان سنانا شروع کیا۔ پہلے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، مکے والے اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو برابر مانتے تھے وہ، لیکن ان کی تکلیف یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے دیوی دیویوں کو بھی ماننا جاری رکھا تھا کہ یہ سب اللہ کے یہاں ہماری سفارش کروائیں گے، اس لیے ان کی پوجا کرتے تھے، یہ شرک تھا ان کا۔ تو اللہ اکبر کہہ دیا بہت آہستہ۔ حضور نے کہا زور سے کہو۔ ابو محذورہ کی اذان ڈبل ہو گئی ہے۔ اذان میں تصویب ہے کہ نہیں ہے یہ فقہا کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اچھا اب آگے کی بات کہو۔ آگے کون سا جملہ تھا؟ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس میں بھی ان کو دغدغہ نہیں تھا، یہ بھی کہہ دیا انہوں نے، سمجھدار تھے۔ اور آگے بڑھو۔ آہستہ کہا تھا کہ نہیں زور سے کہو، زور سے کہا کہ آگے بڑھو۔ اب رک گئے، کیونکہ یہ حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ابن عبداللہ تو مانتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ اور یہاں اذان کے اندر اقرار کرنا پڑے گا کہ گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سہیل ابن عمرو کے درمیان مصالحت نامہ لکھا گیا، صلح نامہ لکھا گیا۔ سہیل آئے تو حضور نے فرمایا سہل اللہ لنا امرنا، اللہ تعالی ہمارے معاملے کو اب آسان کر دیں گے۔ نام سے نیک فالی لے لی، نام سے نیک فالی لے سکتے ہیں، بد فالی نہیں لے سکتے۔ کہا لکھو من محمد رسول اللہ۔ تو سامنے والے نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ اگر رسول اللہ مانا ہوتا تو یہ جھگڑا ہی کہاں ہوتا تھا؟ نہ یہ صلح نامہ لکھنے کی نوبت آتی، نہ مقابلے کی نوبت آتی، نہ جھگڑے ہوتے، نہ لڑائیاں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو ہم آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا کاٹ دو، رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا میرے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ کو کاٹوں، یہ تحریر کو کاٹوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔
اندر کی میری محبت اور عشق مجھے منع کر رہا ہے، میرا ایمان منع کر رہا ہے، رسول اللہ جس کو بچپن سے مانا اس کی تحریر کو کاٹ کے کیسے لکھا جائے؟ یہ نافرمانی نہیں ہے بلکہ عظمت رسول میں یہ کام کیا جا رہا ہے، دل چاہ نہیں رہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ میں صلح نامہ لیا اور وہاں محمد ابن عبداللہ لکھ دیا، اتنا تو لکھ سکتے تھے اب۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں معجزہ ظاہر ہوا، نہیں لکھ سکتے تھے پھر بھی لکھ دیا۔ دنیا میں بڑے بڑے رائٹر اور سیرت نگار گزرے ہیں، یہود، نصارہ، ہنود، بڑی بڑی کتابیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہیں، لیکن ان کی بحث ہمیشہ محمد ابن عبداللہ سے رہی ہے، محمد الرسول اللہ سے نہیں رہی۔ اور مسلمان سیر نگار جب لکھیں گے تو محمد کو محمد ابن عبداللہ ہونے کے بعد ان کا محمد الرسول اللہ ہونا ثابت کریں، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور پیغمبر ہیں، اس کو ثابت کریں۔ اب اشہد ان محمد الرسول اللہ میں ذرا سا تذبذب ہے، کیونکہ یہ حضور کے سامنے آپ کی رسالت کا اقرار کرنا ہے۔ ذرا زور لگایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے پڑھ لیا، کہا آہستہ مت پڑھو، اس کو زور سے کہو، زور سے کہا۔ پھر اس سے آگے کے مراحل تو سب آسان ہیں، حی علی الصلاۃ کہا، حی علی الفلاح کہا۔ حضور نے سیرے پہ ہاتھ پھیرا، شرح صدر ہو گیا دین کے لیے، کہا اب جاؤ۔ تو ابو محذورہ نے عرض کیا جانے کا راستہ تو آپ نے بند کر دیا، آپ نے تو، میں مذاق کے اندر پڑھ رہا تھا لیکن آپ نے اپنے سامنے مجھے اپنی رسالت کا گواہ بنا کر مسلمان بنا دیا، اب میں مسلمان ہوں اور آپ کا غلام ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا ان کو مؤذن بنا دیا، لیکن اتنی بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ ٹھٹھا کرتے تھے اور مذاق کرتے تھے۔ جب حضور رکوع کرتے تھے، صحابہ رکوع کرتے تھے، تو کیا اللہ تمہیں کھڑے ہونا نصیب نہ کرے؟ اللہ نے ان کی نہیں سنی، ہمیشہ صحابہ کھڑے ہوتے رہے، سجدے رکوع کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو چلایا، اور ایسا چلایا کہ اب دنیا کے کروڑوں انسان کوئی اسٹیشن پر، کوئی ہوائی جہاز میں، کوئی ریلوے اسٹیشن پر، کوئی ٹرین میں، ہر جگہ الحمدللہ رکوع سجدوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمائی کہ اگر ان کے اندر عقل اور شعور ہوتا اور اذان کے معنی پر انہوں نے غور کیا ہوتا تو نہ تنقید کرتے، نہ تنقیص کرتے، نہ مذاق کرتے، نہ ٹھٹھا کرتے، نہ ہنسی اڑاتے۔ ان کے پاس عقل ہے، لیکن عقلیں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عقل معاش کی ہے، کیا کمانا کیا کھانا، کیا بیوپار کیا تجارت، اس کی بڑی اچھی عقل ہے ان کے پاس، دنیا کے معاملات کی بڑی عقل ہے ان کے پاس۔ لیکن اگر عقل نہیں ہے تو معاد یعنی آخرت کے بارے میں ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، کیوں بھئی عقل نہیں تھی ان میں، ہوشیار نہیں تھے وہ لوگ، ذہین نہیں تھے، کہو معاش کے معاملے میں ذہین تھے اور آخرت کے معاملے میں ان کے دماغ ٹھپ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے اہل کتاب سے کہ تم کو ہمارے اندر اگر کوئی عیب نظر آتا ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، یہی ہے نا مسئلہ، دوسرا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔
اور اللہ نے جو کتاب ہم پر یعنی ہمارے نبی پر اتاری ہے اس کو ہم مانتے ہیں. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اتری اور صحائف اترے ان تمام کو ہم مانتے ہیں. مسلمان جب تک مسلمان نہیں ہو سکتے. اب یہود کا ٹیڑھا پن دیکھو اور عیسائیوں کا ٹیڑھا پن دیکھو. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور تورات کو مانتا ہے. تورات میں لکھا ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے اور تمہیں نبی آخر الزماں، اور اسی طرح قرآن کریم جو آخری کتاب ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہے. تو نہیں لائے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں اور انجیل ضمیمہ تورات ہے. ضمیمہ تورات ہے. اور کچھ چیزوں کی جو تورات میں تھی انجیل کے اندر اصلاح کی گئی ہے اور اس کو ماننے کے لیے بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ کو نہیں مانتے اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے. اور ہم ایسے ہیں کہ دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے. تب جا کر کے ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. تعصب تو ان میں پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں تعصب نہیں. وہ تمام انبیاء کرام کو یکساں طور پر کتابوں کو مانتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا ان میں سے اکثر دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اپنا جو دین تھا اس سے بھی ہٹ گئے ہیں. آپ کے اوپر لعنت برساتے ہیں، مسلمانوں کو برا کہتے ہیں، اٹکھیلیاں کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، حالانکہ ان کی قوموں پر اللہ کے احکام کو توڑنے کی وجہ سے لعنتیں اتر چکی ہے. دو واقعات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دینا شروع کیا تو کچھ لوگ تیار ہو گئے، دین کی دعوت کو قبول کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھے جن کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے. جیسے مردہ کو زندہ کر دینا یہ ایک معجزہ تھا، مادرزاد نابینا کو بینا کر دینا یہ ایک معجزہ تھا، کوڑی کو اس کے کوڑ سے نجات دلا دینا یہ آپ کا معجزہ تھا. ہاتھ پر ایک پرندہ رکھتے تھے اور پھونک مارتے تھے تو پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا. تمہارے گھر میں کھانے کا اسٹاک کتنا ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے. یہ سب معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. کچھ لوگوں نے مانا. اب انہوں نے کہا کہ زیادہ ماننے کے لیے ہم کو منمانا ایک معجزہ دو. وہ منمانا معجزہ یہ ہونا چاہیے کہ آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان اترے اور اللہ تعالی ہمارے کھانے کا انتظام کرے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے قوموں نے اس طریقے کے دعوے کیے اور معجزے مانگے، اور جب معجزے کا اکرام اور احترام نہ کر سکے تو قوموں کو تہس نہس کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. تو مجھے ڈر ہے کہ تم اگر احترام نہ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. تو فرمائشی معجزہ نہ مانگو. لیکن وہ نہیں مانے، ضد پر تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. یہ مائدہ اترا کہ نہیں اترا اس کے بارے میں تو قرآن خاموش ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ 40 دنوں تک مچھلی اور تازہ روٹی یا گوشت اور تازہ روٹی ان کے لیے آتی رہی. ان کو کہا کہ جمع کر کے مت رکھنا، لیکن مزاج میں ٹیڑھا پن تھا اس لیے جمع کر کے رکھا.
مائدہ کا اترنا بند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ یہ ایک بات ہے۔ شام اور عراق کے درمیان ایک جگہ ہے ایلا۔ ایلا کے کنارے پر ایک بستی رہتی تھی۔ ایلا کے پاس سمندر تھا، سمندر کے کنارے یہ بستی ایلا والوں کی آباد تھی۔ تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ یہودیوں کی بستی تھی، اور یہود کے یہاں سنیچر کے دن کا بڑا احترام ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں جمعہ کا احترام ہے، ان کے یہاں سنیچر کا ہے، عیسائیوں کے یہاں اتوار کا ہے۔ تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ سنیچر کو ان کا اکثر کام مچھیرے کا تھا، مچھلیاں سمندر سے نکالتے تھے، شکار کرتے تھے، یہ ان کی غذا تھی، اسی کی ان کی تجارت تھی۔ اب ان کو منع کیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ اس دن مچھلیاں خوب آتی تھی، یہ لالچ میں آ گئے، اور لالچ میں آ کے انہوں نے جو ہے سنیچر کو مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے، اس بنا پر ہیلے کیے کہ دور سمندر میں جہاں جوار و بھاٹا آتا ہے اور پانی دور تک پھیلتا ہے تو بڑے بڑے گڑھے بنا دیے، پانی اس میں آتا تھا، مچھلیاں بھی آتی تھی، اتوار کے دن نکال لیتے تھے۔ یہ ہیلا کیا انہوں نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، منع کیا انہوں نے۔ 3 طبقے ان لوگوں کے بن گئے، اس کی تفصیل بھی ہے۔ جن لوگوں نے ہیلا کیا اور نہیں مانے، ان کا عالم قرآن کریم نے یہ ذکر کیا کہ جب بستی کی دوسری سائڈ پر جن لوگوں نے دیوار بنائی تھی، وہ دیوار پر چڑھے اور دیکھا کہ آوازیں بندروں کی طرح آ رہی ہے، تو پڑوس میں کہاں گئی قوم؟ دیکھا تو ان کی شکل بندروں جیسی بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکے والو تم معجزے مانگتے ہو، فرمائشیں کرتے ہو کہ ناقہ جیسا معجزہ دکھائیے، عصا جیسا معجزہ دکھائیے، حالانکہ اس سے بڑے معجزات آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا، نہیں مانا۔ حضرت عثمان نے ایک معجزہ بھی نہیں دیکھا، لیکن حضرت صدیق نے تلقین کی ایمان لیا ہو تو ایمان لیا ہے۔ ماننا اس کو کہتے ہیں۔ نہیں ماننا ہے تو ہزاروں دلائل کے بعد بھی نہیں مانے گا۔ ابو جہل نے بہت سے معجزات دیکھے لیکن نہیں مانا، اور لوگوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا لیکن حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو بار بار یہ لوگ معجزے مانگتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر رحم کھا کر ہم لوگ معجزے، کیونکہ تمہارے مزاج میں بھی وہی باتیں ہیں جو پہلی قوموں کے اندر ہیں، وہ تباہ ہوئی، کیا تم بھی تباہ ہونا چاہتے ہو؟ ایک حدیث شریف میں ایک مضمون ہے، اس پر بات ختم کر دی، اور قرآن کریم میں بھی یہ مضمون ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چل رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ ایک مسجد آ گئی تو مسجد میں داخل ہو گئی، نماز شروع کی، بڑی لمبی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی بہت لمبی رہی۔ دعا کے بعد صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آج بہت آہوزاری کے ساتھ لمبی دعا کی، کیا مانگا؟ اللہ سے کیا مانگا؟ کہا ایک بات تو میں نے یہ مانگی کہ اللہ میری امت میں مسخ نہ ہو جائے، یعنی سب کو ایک ساتھ دھسا دیا جائے، کوئی زلزلہ ایسا ہے کہ امت کا ایک فرد بھی باقی نہ رہے، اس طرح سے میری امت کو تباہ مت کرنا۔
اللہ نے اس کو منظور کر لیا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت میں خسف واقع نہ ہو، چہرے لوگوں کے بدل نہ دیے جائیں جیسے کہ پہلی امتوں میں نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ نے اس دعا کی بھی منظوری فرما دی، لیکن تیسری دعا میں نے یہ کی تھی کہ پوری امت مل کر رہے، جڑ کر رہے، ان میں آپس میں ذرا بھی قلاقشی نہ ہو، ذرا بھی جھگڑے نہ ہو، یہ بھائی بھائی کی طرح مل کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو رد فرمایا، اس کو منظور نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا چلو یہ ہلکا معاملہ ہے کہ میری پوری امت مسخ اور خسف کے ذریعے سے تباہ نہیں ہوگی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ امت کے اندر زندگی رہے گی، تباہ تو نہیں ہوں گے لیکن اختلاف کے ساتھ زندہ تو رہیں گے، باقی تو رہیں گے۔ آج جو ہے کتابیں دیکھیے چھپی الملل والنحل، اس کے اندر کتنے دنیا میں مسلمانوں کے طبقات اور فرقے ہیں، ان تمام کا تذکرہ ہے۔ یہ تمام کے باوجود آج کوشش کی جاتی ہے کہ وہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔ کہاں سے آئیں گے جبکہ یہ دعا ہی قبول نہیں ہوئی کہ یہ ایک ہو جائیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اختلاف کے ساتھ لیکن یہ باقی رہیں گے اور یہ زندہ رہیں گے۔ فرمایا تمہاری قوموں میں یہ سب خرابیاں تھیں ایمان والوں کو، اگرچہ یہ غریب ہیں مال کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور بہت کرم فرمایا ہے، عبادات ان کو عطا فرمائی ہیں اور ان کو دین کے حلیے اور نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ بس اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا، عبادت کرنے والا، طاعت کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، دین کی کسی بھی بات کا ٹھٹھا کرنے سے بچنا، داڑھی کا ٹھٹھا نہ کیا جائے، نماز کا نہ کیا جائے، اذان کی مذاق نہ کی جائے، دین کے کسی معمولی ادنا سنت کی توہین نہ کی جائے، تحقیر نہ کی جائے، یہ بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے غلام رسول بھائی کھوڑی والے، ان کی اہلیہ دنیا سے تشریف لے گئیں۔ وہ میری والدہ کی بھی بڑی خادمہ تھیں، اسپتال میں بھی رہیں، گھر بھی آئیں اور بار بار جو ہے خدمت میں آتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ بروچ میں کوئی خاتون کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ صحت عطا فرمائیں۔ بلقیس بی بی یوسف پیپر ڈی کا انتقال ہوا ہے، دعا کی گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنا فضل شامل حال فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری خطایا کو، گناہوں کو درگزر فرما، چھوٹے بڑے گناہ، جانے انجانے میں ہونے والے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ سب معاف فرما دے، سچی توبہ تیری دربار میں نصیب فرما دے، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا
اور اپنے مقبول بندوں میں سے ہمیں بنا دے۔ اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت کا شیدائی بنا دے۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، تیرے ناموں کا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ذکر اللہ والی زندگی عطا فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہماری دوشیزائیں اور لڑکیوں کی غیر کے حملوں سے حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان میں احساس کو بیدار فرما، غیرت ایمانی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ایمان پر دنیا سے جانے والے مرحومین مرحومات کی بے انتہا مغفرت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔